اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ علم المعانی کے جو مختلف ابواب ہیں ان میں سے ایک باب ہے القصر. تو کلام کو موقع اور محل کے اعتبار سے جب استعمال کیا جاتا ہے اور جو صورتحال ہے اس کے تقاضے کے مطابق بولا جائے تو وہ کلام بلیغ ہوتا ہے. تو ان میں سے ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کلام کو قصر کے ساتھ بیان کیا جائے. اس میں کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا، اس میں منحصر کرنا، یا ایک بات کو کسی ذات کے ساتھ خاص کرنا، اس کے اندر منحصر کرنا، یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے. اور اس کے ذریعے سے کلام میں اختصار بھی پیدا ہوتا ہے، تاکید بھی پیدا ہوتی ہے، اور سامنے والے کے بعد ذہن میں بات صحیح اچھے طریقے سے بیٹھتی ہے. تو اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ قصر کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور اضافی. حقیقی قصر حقیقی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز جس کے ساتھ خاص کی جا رہی ہے صرف اور صرف اسی کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ بالکل کسی کے اندر ذرا برابر بھی نہیں پائی جاتی. جیسے لا معبود بحق الا اللہ، کہ جو حقیقی معبود ہے عبادت کے لائق وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اب اس میں معبود ہونے والی بات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں منحصر کیا جا رہا ہے. لہٰذا یہ معبود ہونے والی جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بالکل پوری دنیا میں کسی بھی شخصیت یا کسی بھی ذات کے اندر نہیں پائی جاتی. تو یہ حقیقی قصر ہے، یعنی پوری دنیا کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے. وہ اضافی دوسری قسم ہوتی ہے قصر اضافی، جس میں کسی خاص نسبت کے لحاظ سے ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہوتا ہے، منحصر کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے لا شاعر الا المتنبی، کہ کوئی شاعر نہیں ہے سوائے متنبی کے، مطلب شاعر ہونے کو متنبی کے اندر خاص کیا جا رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی بھی شاعر ہو ہی نہیں سکتا. شاعر تو اور بھی ہیں، لیکن اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ موجود تھے، جو کمال تھا شاعری کا وہ اس شخص کے اندر پایا جاتا تھا. تو کمال کی وجہ سے اور اس کی تعریف میں مبالغے کی وجہ سے اس شاعر ہونے کو اس کے اندر منحصر کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے. ورنہ شاعر ہونے والی بات اور لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی تھی. تو یہ قصر اضافی ہوتا ہے. وکل من الحقیقی والاضافی، پھر یہ قصر حقیقی اور اضافی جو دو قسمیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں بنتی ہیں، دو صورتیں بنتی ہیں. اما قصر موصوف علی صفت، کہ کسی موصوف کو کسی صفت کے اوپر منحصر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ذات ہے، شخصیت یا چیز، اس کے اندر صرف یہی صفت پائی جاتی ہے. او قصر صفت علی موصوف، یا کسی صفت کو کسی موصوف کے اوپر منحصر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو صفت ہے یہ صرف اسی چیز میں یا اسی ذات کے اندر پائی جا رہی ہے. تو ان کی مثالیں آگے آ رہی ہیں. الایضاح، اس میں مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ القصر اسلوب یفید التوکید، قصر یہ کلام کا ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے جو تاکید کا فائدہ دیتا ہے. اس کی وجہ سے کلام میں تاکید اور پختگی پیدا ہوتی ہے. ویوجز الکلام، اور ساتھ ساتھ یہ کلام میں اختصار بھی پیدا کرتا ہے، ایجاز یعنی اختصار. ویمکنہ فی الذہن، اور ساتھ ساتھ یہ سامنے والے کے ذہن میں کلام کو زیادہ اچھے طریقے سے بٹھاتا ہے. اس کے ذریعے سے سامنے والے کے ذہن میں بات صحیح اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے. فلو قلت مثلا، مثال دے رہے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں المؤمن یدخل الجنت، مومن جنت میں داخل ہوگا، والکافر لا يدخل الجنت، اور کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ دو باتیں ہیں، دو جملے ہیں. تو ان کو آپ قصر کے ذریعے سے اختصار کے ساتھ ایک جملے میں ان دونوں باتوں کو بیان کر سکتے ہیں. تستطيع ان تجمع هاتين الكلمتين، آپ یہ استطاعت رکھتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان دونوں جملوں کو فی جملۃ واحدۃ، ایک جملے میں جمع کر دیں. اختصار بھی آ جائے گا اور کلام میں تاکید اور انحصار قصر بھی پیدا ہو جائے گا. لہٰذا آپ اس طرح کہیں گے لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر مومن، یعنی جنت میں صرف اور صرف مومن ہی داخل ہو سکتا ہے، کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اب اس ایک جملے کے اندر وہ دونوں باتیں آ گئی ہیں کہ مومن ضرور جنت میں داخل ہوں گے اور کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. وہ دونوں اختصار کے ساتھ ایک جملے میں بیان ہو گئی ہیں. ساتھ ساتھ اس جملے کے اندر تاکید بھی آ گئی ہے کہ مومن جو ہوگا
صرف وہی جنت میں داخل ہوگا اور وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور حصر بھی آ گیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والی جو بات ہے یہ صرف مومن کے اندر پائی جاتی ہے، صرف مومن ہی داخل ہو سکتا ہے، مومن کے علاوہ کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس ایک جملے میں ایجاز بھی آ گیا ہے، اختصار بھی آ گیا ہے، تاکید بھی آ گئی ہے اور انحصار حصر بھی آ گیا ہے۔ تو یہ جنت میں داخل ہونے والی بات کو مومن کے اندر منحصر کرنا، اس کے ساتھ خاص کرنا، اسی کو قصر کہا جاتا ہے۔ وہو نوعانی، پھر اس قصر کی دو قسمیں ہیں، ایک قصر حقیقی ہے اور ایک قصر اضافی، جس کو قصر غیر حقیقی بھی کہتے ہیں۔ قصر حقیقی یہ ہے کہ ما کان مقصورا علی من هو لہ، کہ اس چیز کو جس کے ساتھ منحصر کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے، اسی تک یہ محدود رہتا ہے، اسی پر یہ منحصر رہتا ہے، اس کے علاوہ ولا یتجاوزہ الی غیرہ، کسی غیر کی طرف یہ تجاوز کر کے یہ چیز نہیں جاتی، اس کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ جیسے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ای لا معبود بحق الا اللہ، یعنی جو برحق معبود ہے وہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو معبود برحق ہونے والی بات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے، اللہ کی ذات میں منحصر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ حقیقی قصر ہے کہ اللہ کے علاوہ بالکل معبود ہونے والی بات کسی دوسرے کے اندر نہیں پائی جاتی، کامل طریقے سے بھی نہیں پائی جاتی، ناقص طریقے سے بھی نہیں پائی جاتی، بالکل کسی طرح بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کے اندر یہ معبود ہونے والی بات نہیں پائی جاتی۔ تو یہ مکمل طور پر معبود ہونے والی بات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے، اللہ کی ذات میں منحصر کیا جا رہا ہے، تو یہ حقیقی قصر ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے لا خالق من عدم الا اللہ، کہ عدم سے جو وجود میں لانے والی ذات ہے، عدم سے جب بالکل کچھ نہ ہو پیدا کرنے والی ذات، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ تو اب یہ بھی پوری دنیا کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے یہ حصر ہے، قصر کیا جا رہا ہے کہ عدم سے وجود میں لانے والا، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، یہ والی بات اللہ کے علاوہ بالکل کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح لا رسول بعد عیسیٰ الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول ہونے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر دیا ہے، ان میں منحصر کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہو سکتا، کسی طرح کا بھی کامل ناقص کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولا قبلۃ الا الکعبہ، اور کوئی قبلہ نہیں ہے ابھی سوائے کعبہ کے۔ تو ابھی جو موجودہ قبلہ ہے جس کی طرف لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ صرف کعبہ ہی ہے، تو قبلہ ہونے کو کعبہ کی اندر منحصر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پوری دنیا کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے ہے، مطلقاً ہے۔ دوسری جو قسم ہوتی ہے قصر اضافی یا قصر غیر حقیقی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے، اس میں منحصر کیا جا رہا ہے، تو وہ ایک صفت کے اعتبار سے منحصر کیا جا رہا ہوتا ہے اور کمال کے اعتبار سے منحصر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ صفت کامل طور پر اس کے اندر پائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کے اندر بھی پائی جاتی ہو، یا ناقص طور پر کسی اور کے اندر بھی پائی جاتی ہو، لیکن زیادہ کمال اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس چیز کو اس کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قصر اضافی ہوتا ہے، مطلب ایک نسبت کے لحاظ سے اور ایک اعتبار سے ہوتا ہے، مکمل اس چیز کو اس کے ساتھ خاص کرنا یا منحصر کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ جیسے ما زید الا کاتب، زید نہیں ہے مگر کاتب۔ اب یہاں پر زید کو کاتب ہونے کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے، کاتب ہونے میں منحصر کیا جا رہا ہے۔ الغرض من ذالک، اس میں مقصود کیا ہے؟ اثبات ملکۃ الکتابۃ لزید، کہ زید کے لیے کتابت والا ملکہ ثابت ہے، زید کے اندر کتابت والی مہارت پائی جاتی ہے، یہ والی صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّاهَا إِلَى مَلَكَةٍ أُخْرَى، اور زید کے اندر اس کے علاوہ دیگر جو بڑے صفات ہیں، بڑی صلاحیتیں ہیں، جیسے شعر ہے، خطابت ہے، وہ نہیں پائی جاتی۔ تو یہاں پر یہ جو بڑی بڑی جو صفات ہوتی ہیں یا بڑے بندے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، شعر، خطابت، کتابت، تو ان دوسری صفات کی بنسبت ایک صفت اس کے اندر منحصر کی جا رہی ہے، خاص کی جا رہی ہے کہ زید شاعر نہیں ہے، خطیب نہیں ہے، بلکہ ان کے اعتبار سے وہ کاتب ہے۔ تو شاعر اور خطابت سے ہٹ کر اس کو کاتب ہونے میں منحصر کیا جا رہا ہے۔ کانو بالاضافۃ الی الکتابۃ لا ملکۃ عندہ، کہ کتابت کے لحاظ سے جو دیگر صفات ہیں، ملکات ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ اس کے اندر نہیں پائی جا رہی،
تو یہ ایک لحاظ سے اس کے اندر انحصار ہوتا ہے، قصر ہوتا ہے، تو یہ قصر اضافی ہوتا ہے۔ فالقصر الاضافی، تو لہٰذا آپ خلاصہ یہ بتا رہے ہیں کہ قصر اضافی یکون بالنسبۃ الی شیء او اشیاء معینۃ، قصر اضافی جو ہوتا ہے وہ کسی ایک چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا چند متعین چیزوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے قصر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کی بنسبت اس کے اندر یہ والی بات پائی جاتی ہے، یا ان چند چیزوں کے بجائے اس کے اندر یہ والی بات پائی جا رہی ہے، یہی اس کے اندر منحصر ہے، خاص ہے، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ اضافت ہوتی ہے۔ وَإِلَّا وَغَرْنَا فَإِنَّ لَهُ مَلَكَاتٍ أُخْرَى، اس کے اندر دیگر اور بہت ساری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، ان کا انکار نہیں ہے۔ جیسے زید کے اندر جو کتابت والی صلاحیت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ایک ہی صلاحیت ہے، اس کے اندر دیگر کوئی بھی دنیا کی صلاحیت نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو خاص خاص چیزیں ہیں، شاعر ہونا ہے یا خطابت ہے، اس کی بنسبت اس کو کاتب ہونے میں منحصر کیا جا رہا ہے، خاص کیا جا رہا ہے، باقی اس کے اندر ہو سکتا ہے اور بہت ساری صفات پائی جاتی ہوں، خصوصیات پائی جاتی ہوں۔ ولیکنها دون هذه الملکۃ فی التمیز والابداع، لیکن دوسری جو صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اتنی اعلیٰ درجے کی اور اتنی کامل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس زید کو شہرت حاصل ہو۔ تو یہ والی جو صفت ہے اس کے اندر کاتب ہونے والی، یہ ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ باقی سب لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے، اس کو اس کے اندر کامل اور ماہر سمجھا جاتا ہے۔ وَلِهَذَا سَمَّيْنَاهُ قَصْرًا غَيْرَ حَقِيقِيًّا، اسی وجہ سے اس دوسری قسم کو قصر غیر حقیقی کا نام دیا گیا ہے کہ اس کے اندر حقیقت میں یہ ایک ہی چیز منحصر نہیں ہوتی، بلکہ دیگر چیزیں میں پائی جاتی ہیں، لیکن دیگر چیزیں اس طرح کامل طریقے سے نہیں پائی جاتی، تھوڑی کم درجے کی ہوتی ہیں۔ تو ایک چیز جو کامل درجے کی ہوتی ہے اس کے اندر اس کو منحصر کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ قصر غیر حقیقی ہے، اور چند چیزوں کی طرف یا ایک چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ قصر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو قصر اضافی کہا جاتا ہے۔ وَلِهَذَا سَمَّيْنَاهُ قَصْرًا غَيْرَ حَقِيقِيًّا، اس لیے اس کو قصر اضافی کہا جاتا ہے، غیر حقیقی کہا جاتا ہے، کہ اس میں مطلقاً ساری کی ساری چیزوں کی بنسبت ایک چیز کو متعین کرنا، منحصر کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ دیگر چیزیں بھی پائی جاتی ہیں لیکن وہ تھوڑی کم درجے کی ہوتی ہیں۔ ثم ان كل منهما ينقسم الى قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة، پھر یہ جو دونوں قسمیں ہیں، قصر حقیقی اور قصر اضافی، ان دونوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ صفت کو موصوف کے اندر منحصر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ والی صفت صرف اور صرف اسی موصوف کے اندر پائی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موصوف کو صفت کے اندر منحصر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس موصوف کے اندر صرف اور صرف یہی صفت پائی جاتی ہے۔ یہاں پر موصوف صفت سے مراد لغوی معنی ہے، کسی بھی چیز کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی تعریف والی چیز ہے، کوئی ایسی بات ہے، وہ جو نحوی ہوتا ہے موصوف صفت، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مبتدا خبر میں بھی خبر کے اندر ایک صفت ہوتی ہے جو مبتدا کی ثابت کی جا رہی ہوتی ہے، وہ بھی اس کے اندر سارا شامل ہے، لغوی معنی میں موصوف صفت کہا جا رہا ہے۔ تو مثال قصر صفت علی الموصوف، پہلے قصر جو حقیقی ہے، قصر حقیقی، اس کے اندر دونوں کی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ تو صفت کو موصوف کے اندر منحصر کرنا، صفت کا موصوف پر قصر کرنا، اس کی مثال یہ لا محیی الا اللہ، یہ زندہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ تو ہم نے احیاء والی جو صفت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر منحصر کر دی ہے، تو صفت کیا ہے؟ احیاء، اور موصوف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو صفت کو موصوف کے اوپر منحصر کر دیا ہے کہ زندہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، یہ والی صفت صرف اللہ ہی کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ قصر حقیقی کی مثال ہے اور قصر صفت علی الموصوف ہے۔ دوسری مثال دی ہے مل حجر الا جماد، تو اس میں حجر یہ پتھر ہے، اور جماد ہونا، یہ بے جان چیز ہونا، یہ ایک صفت ہے، تو اس میں موصوف کو صفت پر منحصر کیا جا رہا ہے کہ پتھر نہیں ہے مگر یہ کہ بے جان، مطلب پتھر جو ہے نا اس کے اندر صرف یہ جماد ہونے والی صفت ہی پائی جا رہی ہے، کوئی اور صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی، تو موصوف کو ایک صفت کے اوپر منحصر کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے، اس کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ یہاں پر قصرن الموصوف، حجر جو ہے وہ موصوف ہے، اس کو صفت جمادیت پر منحصر کر دیا ہے، یہ بھی قصر حقیقی کی مثال ہے۔ یہ جو پتھر ہے وہ صرف اور صرف جماد ہی ہے، جماد کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں، جاندار ہونا، عقل و شعور والا ہونا، یہ والی صفات حجر پتھر کے اندر نہیں پائی جاتی۔ دوسری مثال
قصر الصفت علی الموصوف بالاضافتی، کہ کسر صفت کو موصوف کے اوپر منحصر کیا جائے اور وہ کسر اضافی ہو۔ اس کی مثال ہے ما شاعر الا المتنبی، کوئی بھی شاعر نہیں ہے سوائے متنبی کے۔ تو شاعر ہونا یہ ایک صفت ہے اور متنبی موصوف ایک بندے کا نام ہے، تو اس صفت کو اس متنبی کے اندر منحصر کیا جا رہا ہے، صفت کو موصوف پر قصر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پوری دنیا کے لحاظ سے نہیں ہے کہ پوری دنیا میں صرف یہ ایک ہی شاعر ہے، بلکہ ایک خاص زمانے کے لحاظ سے یا خاص علاقے کے لحاظ سے یہ چند لوگوں کے اندر ان باقی لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو شاعر کہا جا رہا ہے کہ ان کی بنسبت یہی اصل شاعر ہے، بڑا شاعر یہی ہے، اس کے اندر زیادہ مہارت پائی جاتی ہے، تو یہ قصر اضافی ہے۔ اور دوسری مثال قصر موصوف علی صفہ، قصر اضافی میں مال متنبی الا شاعر، متنبی نہیں ہے مگر شاعر، متنبی موصوف ہے اور شاعر ہونا صفت ہے، موصوف کو صفت کے اوپر منحصر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی خاص جو ہے نا وہ جو ملکات ہوتے ہیں، مطلب خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک صلاحیت کے اوپر اس کو منحصر کیا جا رہا ہے کہ متنبی کے اندر جو زیادہ مہارت ہے وہ شاعری والی اس کے اندر مہارت پائی جاتی ہے، باقی خطابت اور باقی کتابت وغیرہ کے اندر وہ اتنا ماہر نہیں ہے، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک صفت کے اندر موصوف کو بند کیا جا رہا ہے، منحصر کیا جا رہا ہے۔ علاوہ غیر حقیقی، یہ دونوں جو متنبی والی مثالیں ہیں یہ غیر حقیقی والی مثالیں۔ ومن جہت اخرى، کہتے ہیں کہ ایک اور اعتبار سے ہم قصر کی اس طرح تفسیر بیان کر سکتے ہیں، القصر الاضافی یحدد المراد، قصر اضافی جو ہوتا ہے وہ سامنے والے کی جو سامنے والے کے سامنے جو کلام بولنے والا ہے اس کی مراد کو محدود کر دیتا ہے، یعنی مراد کے اندر زیادہ احتمالات ہوتے ہیں، زیادہ لوگوں کو مراد دیا جا سکتا ہے، وہ محدود کر دیتا ہے کہ نہیں صرف مراد کے اندر یہی چیز شامل ہے، دوسری چیزیں شامل نہیں ہیں۔ وینفی شک کا، اور سامنے والے کو بعض اوقات اس میں شک ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ قصر اضافی شک کو ختم کر دیتا ہے کہ آپ جو دو تین چیزوں کو اس میں شامل کر رہے ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں، صرف یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور اسی طرح یصحح اعتقاد المخاطب، مخاطب کا اگر اعتقاد جو ہوتا ہے وہ واقع کے مطابق نہ ہو، غلط ہو تو اس کو یہ درست کر دیتا ہے، صحیح کر دیتا ہے کہ آپ کا جو اعتقاد ہے، نظریہ ہے اس بات کے بارے میں وہ غلط ہے، اصل بات یہ ہے اور صرف یہی اصل بات ہے، صحیح بات ہے۔ اس کی مثالیں دے رہے ہیں، جیسے ایک بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ان عدد من الطلاب خرجوا، یہ طلباء کی ایک بڑی تعداد نکل گئی ہے، حالانکہ وہاں پر صرف زید نکلا ہے اور کوئی نہیں نکلا، تو اس بندے کے ذہن میں کیا ہے، مراد بہت وسیع ہے، عام ہے کہ بہت سارے طلباء نکل گئے ہیں، تو آپ اس کی مراد کو محدود کر دیتے ہیں، لم یخرج الا زید، نہیں نکلا مگر زید، اس کی مراد جو تھی بہت سارے طلباء نکلے ہیں اس کو آپ نے زید تک محدود کر دیا ہے، نکلنے والی بات صرف زید کے اندر ہی پائی جاتی ہے، زید کے اوپر آپ نے یہ قصر کر دیا ہے، قصر الصفت علی الموصوف۔ اس کو قصر افراد بھی کہا جاتا ہے، کہ سامنے والے کے ذہن میں بہت سارے بندے تھے، جمع اور تعدد، آپ نے اس کو ایک فرد کے اندر منحصر کر دیا کہ نکلنے والی جو صفت ہے وہ ایک فرد کے اندر پائی جاتی ہے، یہ افراد والا قصر ہو گیا ہے۔ تو اس صورت میں جو مخاطب ہوگا وہ بندہ ہوگا یا تقد الاشتراک کا، جو کئی لوگوں کے شریک ہونے کا اعتقاد رکھتا ہوگا کہ کئی لوگ اس میں شریک ہیں، آپ نے کئی لوگوں سے اس بات کو ایک فرد کے اندر منحصر کر دیا کہ ایک فرد ہے، یہ قصر افراد ہے۔ ایک صورت یہ ہوگی قصر افراد والی، دوسری صورت ہے قصر قلب، کہ سامنے والے بندے کے ذہن میں ایک گمان ہے، وہ واقع کے مطابق نہیں ہے، آپ اس کو پلٹ کر دوسرا صحیح جو گمان ہے وہ اس کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ نہیں آپ کی جو رائے ہے یہ غلط ہے، اس کے بدلے میں یہ ہے۔ قلب کا مطلب ہے پلٹنا، اس کے بجائے دوسری ایک بات سامنے لے کر آنا، تو اس کو قصر قلب کہا جاتا ہے۔ جیسے سامنے والا بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ مدیر ہیں، یعنی کوئی پرنسپل ہے یا محتمم ہے، ولست مدیرا، حالانکہ آپ مدیر نہیں ہیں، آپ اس کے نائب ہیں، تو آپ اس طرح کہتے ہیں کہ انما انا نائب عنہ، کہ میں تو صرف نائب ہی ہوں۔ انما جو ہے نا یہ کلمہ حصر ہے، یہ قصر والا کلمہ ہے، میں تو صرف نائب ہوں، میں تو اصل مدیر نہیں ہوں۔ یہ سامنے والے نے جو مدیر سمجھا تھا اس کو قلب کر کے پلٹ کر آپ نے اس کو صحیح بات بتا دیا کہ میں اس کا نائب ہوں۔ جو بندہ کہتا ہے کہ انت شاعر، آپ جو ہے نا وہ شاعر ہیں، حالانکہ آپ شاعر نہیں ہیں، آپ تو کاتب ہیں، تو آپ اس کو جواب بھی کہتے ہیں انما انا کاتب، میں تو صرف کاتب ہی ہوں، مطلب شاعر نہیں ہوں۔ تو انما یہ کلمہ حصر ہے، حصر کے لیے آتا ہے،
تو آپ نے اس کی بات کو شاعر سے پلٹ کر کاتب کی طرف لے آئے ہیں کہ میں کاتب ہوں، تو اس کے جو اعتقاد تھا اس کی آپ نے تصحیح کر دی ہے، اس کو صحیح کر دیا، درست کر دی ہے، اس کو قصر القلب کہا جاتا ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے قصر تعیین، کہ سامنے والا جو بندہ ہے اس کے پاس دو تین جہتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر اس کو شک ہو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ ہے یا وہ ہے یا وہ ہے، ان میں سے ایک کی آپ تعیین کرتے ہیں کہ صرف جو معاملہ ہے وہ یہ والا ہے۔ جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے یا اتوار کا دن ہے، اس کو شک ہو رہا ہے، تو آپ اس کو تعیین کر کے بتاتے ہیں کہ انما الیوم الاحد، آج تو اتوار کا دن ہے، تو انما کلمہ حسر آپ نے ذکر کیا ہے، تو اس کا جو شک تھا دو چیزوں میں، اس کو آپ نے ختم کر کے ایک چیز کے اندر منحصر کر دیا ہے، حصر کر دیا ہے کہ آج کا جو دن ہے وہ اتوار ہی کا دن ہے، ہفتے کا دن نہیں ہے۔ تو یہ تین انواع جو ہیں، قصر افراد، قصر قلب، قصر تعیین، یہ تینوں قصر اضافی کی جو ہے اقسام ہیں۔ تو تعین الصوابہ، یہ درست بات کی تعین کر دیتی ہیں، یا تصحح الخطأ، سامنے والے کی جو غلطی ہے اس کی تصحیح کر دیتی ہیں، اور ترفع الشک کا، یا سامنے والے کو دو تین چیزوں میں شک ہو رہا ہوتا ہے، اس شک کو دور کر کے ایک چیز کو متعین کر دیتی ہیں۔